अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 30 अप्रैल की कॉल लेकर। अच्छा जनाब, कल का जो सेशन है उसके बाद एक दिन की छुट्टी है 1 मई की, तो कल का सेशन जो है वो इस हवाले से काफ़ी अच्छा रहेगा कि लोग थोड़ी सी छुट्टी की प्लानिंग भी करेंगे, तो ये आपको ज़रूर इस बात को ध्यान में रखना है। अच्छा जनाब, चलते हैं अपनी आज के सेशन पे। माशाल्लाह आज के सेशन को देखें तो बहुत खुशी होती है कि जो आपको टारगेट दिया गया था वो बड़ी कामयाबी से अचीव हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। जो पर कॉल में कल की कहा गया था कि मार्केट पहले 73,000 और फिर 73,329 343 इनको चेस करेगी। अगर मैं मार्केट की ओपनिंग देखूं तो वो बिल्कुल 73,000 पे ही थी, और उसके बाद फिर मार्केट 73,343 329 को टेस्ट करके एग्जॉस्ट होना शुरू हो गई। अच्छा, मैं दिन में आप लोगों को ये बात बार बार बताता रहा हूँ कि जब रेजिस्टेंस से एग्जॉस्ट होती है मार्केट, किसी रेजिस्टेंस से अगर एग्जॉस्ट हो रही है तो ना घबराने की बात है, ये तो एक्सपेक्ट करने की ज़रूरत है कि भाई रेजिस्टेंस है तो यहाँ पॉसिबिलिटी है। और जब आपको बताया ही जा रहा है कि ये टारगेट है, ये टारगेट क्यों कहा जा रहा है भाई? इसको एक आम लेवल भी तो बताया जा सकता है ना। एक ख़ास लेवल को एज अ टारगेट जब चुना जाता है तो उसकी वजह यही होती है कि उस लेवल में इतनी ज़्यादा अहलियत होती है मार्केट को पुश डाउन करने की, जब भी हम उसको टारगेट करार देते हैं। हमने अगर आप कल के लेवल देखें, हर लेवल को तो टारगेट करार नहीं दिया। तो जब आपको कोई टारगेट दिया जाता है तो आपके पास दो ही रास्ते होते हैं। नंबर 1 कि आप उस टारगेट के पास एग्जिट तलाश करें। नंबर 2, अगर आप ऑप्टिमिस्टिक हैं, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि दिए गए टारगेट से भी ज़्यादा ताकत होती है बुल्स में और मार्केट और ऊपर चली जाती है। हरफ आखिर तो कोई एनालिसिस हो नहीं सकती, तो उस सूरत का भी एक तरीक़ा होता है, वो कहलाता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो अगर आप वहाँ नहीं भी निकले 73,300 पे, तब भी अगर आपके सामने चार्ट हो आज 100 इंडेक्स का, तो आप बड़े आसानी से इस बात को देख सकते हैं कि मार्केट ने एक एरिया था जो उसने तकरीबन 73,070 और 50 के आसपास का एरिया, ये मार्केट ने आपको ना 10, सवा 10, साढ़े 10 बजे तक मुसलसल मौका दिया कि भाई अभी भी वक्त पे निकल जाओ। और फिर उसके बाद मार्केट वहाँ से नीचे गिर गई। और फिर मैंने अपना फर्स्ट मिड डे अलर्ट दिया था 11 बजे, जिसमें मैंने आपको वाज़े तौर पे ये इशारा कर दिया था कि 72,577 ये मार्केट को एग्रेशन मार्केट में पैदा कर सकता है। और फिर ऐसा ही हुआ कि मार्केट जब वहाँ से गिरी तो 974 पॉइंट नीचे जाके उसने लो बनाया। अगर मैं ओवरऑल मार्केट का लॉस देखूं हाई से लो का, तो वो तो तकरीबन 1700 पॉइंट का बनता है। और उसूली तौर पे अगर आप 72,000 पे भी निकल जाए तब भी आप 1400 पॉइंट का जो गिरावट है उससे बच सकते थे। और अगर आप मिड डे कॉल के बाद आपको याद आया निकलना, तब भी आपके 974 पॉइंट बच सकते थे। तो इस तरह मार्केट ने मल्टीपल चॉइसेस दी आपको, बार बार आवाज़ें देती रही कि निकलो, इसमें से निकल जाओ वरना पछताओगे। और अगर कोई निकल गया तो यकीनन उसने एंजॉय किया होगा। मैं ये समझता हूँ कि जो चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ ये बहुत लाउड एंड क्लियर है इस मामले में कि वो एग्जिट कॉल उसने किस तरह दी है। आई होप कि ये चार्ट से आपको मेरी बात समझ आई होगी। अब चलते हैं जनाब हम अपनी अगली स्लाइड की तरफ। इस स्लाइड में मैंने आपको एक माइकल कोविल साहब का एक कोड है वो शेयर किया है, नेवर एवर आर्ग्यू विद योर ट्रेडिंग सिस्टम। तो ये जो ट्रेडिंग सिस्टम होता है ये जब आप उसको अगर फॉलो कर रहे हैं तो उसको पूरे पैरामीटर्स के साथ अगर आप फॉलो करें तो फिर आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छा हो जाता है, नुकसान के अंदेशे कम हो जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट में आप एग्जिट ले सकते हैं। तो ट्रेडिंग प्लान होता है, फिर उसमें हमारा ट्रेडिंग सिस्टम होता है। तो ये यकीनन इसकी वीडियोस भी मेरे चैनल पे मौजूद हैं जो उसके बारे में मैंने बनाई, वो ज़रूर पढ़िए। मगर फिर भी आपकी आसानी के लिए थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि ट्रेडिंग सिस्टम वो एक मजमुआ होता है उन तमाम क़वाइद और ज़वाबित का जो हम अपने ट्रेडिंग प्लान में डिसाइड करते हैं हमें करना क्या है, हम करेंगे क्या, हमारी स्ट्रेटजी क्या है, हम किस सूरत में क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करना है, क्या ट्रिगर होगा, ये तमाम चीज़ें हम उसमें तय कर लेते हैं। ठीक है ना। और आम तौर पे ट्रेडिंग सिग्नल में जो बेसिस होता है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है,
وہ ٹیکنیکل ٹریگرز ہوتے ہیں, ٹیکنیکل لیولز ہوتے ہیں, یا آپ اس کو انڈیکیٹر کہہ لیں, واٹ ایور اٹ از, اور یہ بہت ہی پروفیٹیبل ہے آپ کے رسک کو مینیج کرنے کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ جو آدمی ٹریڈنگ سسٹم کو اور ٹریڈنگ پلان کو استعمال کرتا ہے تو وہ نہ صرف یہ کہ ٹریلنگ اسٹاپ لاس بھی یوز کرے گا, اور اس کے علاوہ وہ میکسیمم پروفیٹیبلٹی اس مارکیٹ میں لے سکتا ہے. اگر آپ کو یاد ہو, میں اپنی کئی ویڈیو میں یہ کہہ چکا ہوں, میں اس کو ایک کامیاب ٹول قرار دے چکا ہوں, ٹریلنگ اسٹاپ لاس کو ٹاپ پہ ایگزٹ کرنا. اب اگر مارکیٹ مزید گرتی ہے تو یاد رکھیے گا, میں بار بار یاد دلاؤں گا کہ ہم کہاں نکلے تھے, یہ مت بھولیے گا. ٹھیک ہے جی, آگے چلتے ہیں. پریسائز لیول ٹیبل اپڈیٹڈ ہے, اس میں لیولز میں کچھ تبدیلی ہے, اس کو اچھی طرح دیکھ لیجئے. پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. جناب, آج کے انڈیکس کی کلوزنگ کے بعد, جو کہ تقریباً اگر آپ دیکھیں تو 1047 پوائنٹ کے نقصان کے ساتھ ہے, اور ٹوٹل 1700 پوائنٹ ہائی سے نیچے آیا, یہ بات کرتا ہے بیئرز کی طاقت پہ پوائنٹ کرتا ہے. تو جب اگر میں بیئرز کی طاقت کو دیکھتے ہوئے چارٹ پہ کل کے لیے سوچتا ہوں کیا پاسبلٹیز ہوں گی, تو مجھے بلز کے لیے زیادہ کچھ نظر نہیں آتا. میرے چارٹ مجھے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو 72,036 and 952 والا ایریا ہے, اگر تو مارکیٹ اس کے نیچے نیچے ٹریڈ کر رہی ہے تو کسی قسم کی, مطلب کوئی ہائپر بگننگ بھی ہو تو وہ بیچنے کا مزید مواقع تو بنا سکتے ہیں کہ شارٹ آن اسٹرینتھ کر لو یا کوئی مال بیچ لو, مگر قطعی طور پہ ایکسائٹمنٹ نہیں پیدا کر پائیں گے جب تک یہ 72,036 71,952 کے نیچے ہے. ٹھیک ہے جی, اور اگر تو مارکیٹ 71,517 کے نیچے ٹریڈ کرے, اور وہ یہاں سے کتنا دور ہے, مشکل سے میرے خیال میں 170 پوائنٹ دور ہوگا. اگر اس کے نیچے ٹریڈ کرے تو پھر جس پیس سے آج ہم سلائیڈ دیکھ رہے تھے آخری 3 گھنٹوں میں, ہم اس پیس کو جاری رکھیں گے اور 71,131 125 کو ٹارگٹ کریں گے. یہ ہمارا کل کا پہلا ہدف ہو سکتا ہے, 517 کے نیچے ٹریڈ کر کے. اور ہمارا جو دوسرا زیادہ سے زیادہ ہدف ہو سکتا ہے وہ 70,808 اور 720 والا جو ایریا ہے, یعنی کہ 70,800 سے 700 کا جو ایریا ہے, وہ جو ایریا ہے اس وہاں تک زیادہ سے زیادہ مارکیٹ جا سکتی ہے. اور مارکیٹ میں والیومز ابھی بھی جس طریقے سے مارکیٹ میں سلائیڈ آئی ہے, اس طریقے سے مارکیٹ میں ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کوئی پینک نظر نہیں آیا. والیوم ایسے نہیں جنریٹ ہوئے کہ میں کہوں کہ پینک سچویشن ہو گئی, تو ابھی تک تو وہ نہیں ہے. تو لوگ اور مارکیٹ نے گرتے ہوئے بھی جو پرفارمنگ اسٹاک تھے, اگر میں آپ کو نام لوں, آپ سی پی ایچ ایل کو لے لیں, ایم ایچ کو لے لیں, جی ایچ این آئی کو لے لیں, مطلب کتنے اسٹاک ہیں جو لاک پہ ہی کلوز ہو گئے, اور کتنے اسٹاک ہیں جو 1000 پوائنٹ کی گراوٹ میں پرفارم کر رہے تھے. تو لہذا وہ اس بات کی امید دلاتے ہیں کہ صرف سوئچ اور ریپلیس کرنا جو ہے ہمارے لیے ایک زبردست طریقہ کار ہوگا. اور میں ہمیشہ آپ کو پچھلی کئی ویڈیوز میں یہ بات کہتا رہا ہوں کہ اسٹاک تبدیل کرتے رہیں تاکہ مارکیٹ میں, اب گرتی ہوئی مارکیٹ بھی اگر ہوگی تو پروفٹ کرتے رہو گے. مطلب یہ یعنی کہ حالانکہ کوئی سوچ سکتا ہے کہ بھائی گرتی ہوئی مارکیٹ میں تو شارٹ ہی کیا جا سکتا ہے. نہیں جناب, اگر آپ کے پاس اسٹریٹجی ہو, ٹریڈنگ سسٹم ہو, ٹریڈنگ پلان ہو, تو آپ اس گرتی ہوئی مارکیٹ میں لانگ میں بھی پروفٹ کر سکتے ہیں. آپ کے سامنے آج اس کی بڑی مثال موجود ہے. تو جناب بہرحال اب میں جو دیکھتا ہوں, میرے پاس 2 آپشن مجھے نظر آتے ہیں اسٹریٹجی وائز, اور وہ 2 آپشن یہ ہو سکتے ہیں کہ نمبر 1, آپ جو ہے اپنے سلیکٹیو اسٹاک جو ہے یا پورٹ فولیو اسٹاک ہیں ان کی ٹارگٹ ایکیومولیشن کیجئے. پریشر نظر آئے تو اپنی لاٹس کو کم کیجئے, تو ان کو بڑا بیلنس کر کے جو بائنگ رینج آپ کو دی گئی ہے اس میں اسپلٹ کر کے بائی کرنے کی کوشش کیجئے. اور جو بھی بائنگ کر رہے ہیں اس میں بونس بائنگ کا کچھ جگہ رکھیں. 30% جو روم ہے وہ بونس بائنگ کا رکھیں کہ اگر مارکیٹ میں کوئی بڑی گراوٹ آ جائے, کوئی شارپ لو ملے, تو ہمیں وہاں ہمارے پاس خریدنے کے لیے پیسے ہو. ایک تو بات یہ ہو گئی. دوسری بات, اس میں جو شارٹ ٹرم ٹریڈنگ ہے وہ بھی ٹارگٹ بائنگ نیچے کر کے پھر بیچ کے ہو سکتی ہے نمبر 1, یا شارٹ آن اسٹرینتھ کر کے پھر واپس مال خرید کی ہو سکتی ہے. شارٹ ٹرم ٹریڈنگ جو اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہوگی. ٹھیک ہے جی. دوسری ایک اور بات جو میں نے یہاں پر کہی ہے کہ آج مجھے یقین ہے کہ جس طرح میں دن بھر آپ لوگوں کو بتاتا رہا ہوں, بات چیت آپ کے ساتھ کرتا رہا ہوں, تو اس میں بہت سارے لوگ تو اپنی اوپن پوزیشنز کو کم کر چکے ہوں گے.
ٹھیک ہے نا, اور صرف انہی اسٹاک کو لے کے بیٹھے ہوں گے جو پرفارم کر رہے تھے. تو پرفارمنگ اسٹاک بھی اگر ہم کل بیچ دیں گے اسٹرینتھ میں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہوگا, مال ملے گا. میں آپ کو کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ مال کہیں نہیں جاتا, جاتا ہمارا پیسہ ہے. ہر وقت اسٹاک میں مال ہوتا ہے اور ملتا ہے. کئی لوگ یہ ایک مفروضہ بنا کے بیٹھے کہ مال نہیں ملے گا, مال نہیں ملے گا. جناب یہ بیکار کی باتیں ہیں. مال ہمیشہ ہوتا ہے, ریٹ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. تو ریٹ سے تو ہمارا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہوتا, کیونکہ ہم تو مومنٹم پہ ٹریڈ کرتے ہیں. اگر وہ ایک اسٹاک ہے, اگر وہ 150 روپے پر تیز ہو رہا ہے تو بہتر ہے 150 روپے پر بائی کیا جائے. آج میں ذکر کر رہا تھا پی پی ایل کا کہ آپ 13 سیشن سے وہ ایک مخصوص رینج میں ہے. اگر 113 سستا لگتا ہے یا 112 کسی کو سستا لگتا ہے تو مجھے نہیں لگتا. مجھے 114.75 کے اوپر سستا لگتا ہے, حالانکہ اس سے 2.5 روپے اوپر ہے, پھر بھی مجھے سستا لگتا ہے. اب اس کا فائدہ کیا ہوا کہ یہ جو 13 سیشن تھے اس میں 2 ویکینڈ بھی آئے ہوں گے, تو 13 اور 4 17 دن میرا پیسہ پی پی ایل میں نہیں پھنسا. جب 17 دن میرا پیسہ پی پی ایل میں نہیں پھنسا تو 17 دن میں نے سی پی ایچ ایل بھی بائی کیا, میں نے امیج بھی بائی کیا, میں نے جی ایچ این آئی بائی کیا, میں نے ایچ کار بائی کیا, اور میں نے نیکس وہ کیا تھا یونٹی بائی کیا. مطلب آپ کے سامنے ہی ہے نا, روز آپ لوگ کال لیتے ہو, دیکھتے ہو, آپ کو پتہ ہے اچھی طرح, ٹھیک ہے نا. تو وہ تمام اسٹاک جو اس 13 دن میں اگر میں سے پی بی ایل لے کے بیٹھا ہوتا تو میں 114 112 114 112 13 دن گزر جاتے. اس 13 دن میں نے وہ اسٹاک میں بائنگ کر کے وہ مال بیچ لیا. اب دوبارہ اگر مجھے پی پی ایل بائی کرنا ہے تو پی پی ایل ابھی بھی وہیں کھڑا ہے. تو یہ ہوتی ہے ریپلیسمنٹ آف اسٹاک اور اسٹریٹجی کو تبدیل کرنا وقت اور حالات کے مطابقت سے. تو بہرحال فالو کیجئے, کیپ آن ایکیومولیٹنگ دوز اسٹاک جو آپ کو میڈیم یا لانگ ٹرم یا پورٹ فولیو میں دیے گئے, پیشنس کے ساتھ اسی رینج میں. امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کے لیے مددگار ہوگی. اگر لگتا ہے کہ آپ کے لیے مددگار ہوتی ہے تو پلیز اپنے دوستوں میں, احباب میں, اپنے نیٹ ورک میں اس کو ضرور شیئر کیجئے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت صحت مند رکھے, کامیاب کرے. ہمارے لیے بھی دعا فرمائیے. اللہ حافظ.